کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، ایسے قطب ہے غوث اعظم۔ اس لیے حضور بحر العلوم علامہ عبد القادر صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ ہر ایک ولی بنتا ہے تو غوث اعظم کے کرم سے بنتا ہے، غوث اعظم کے کرم سے بنتا ہے۔ قاضی پیٹ کے اتنے بڑے ولی حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ نظر تراہم پر حال افضل، ارے رحمت غوث اعظم سے مانگ رہے ہیں، خود ولی کامل ہے، آج بھی درگاہ سے ان کے فیض یاب ہو کے کئی ہزار لوگ جا رہے ہیں، لوگ قاضی پیٹ میں آ کر اپنی مرادیں پوری کر رہے ہیں، بیماریوں سے شفا پا رہے ہیں، وہ خود ولی ہیں، نظر ڈال دے تو گناہگار کو ولی بنا دے، وہ ہستی اعظم افضل بیابانی رحمت اللہ علیہ کی، لیکن رحمت و کرم چاہ رہے ہیں، تراہم چاہ رہے ہیں تو غوث پاک سے چاہ رہے ہیں۔ کیا انہوں مشرک ہو گئے؟ بولیے، کیا ہم اپنے پیروں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے بزرگوں کو گالی سنائیں ان کو؟ مشرک ہو گئے، یا غوث کہہ کے مشرک ہو گئے، یا غوث کہہ کے مشرک ہو گئے، تو تم کن کو گالی دے رہے ہو؟ سارے ولیوں کو، حضور بندہ نواز کے ستراز کو گالی دے رہے ہو، غوث جبکہ بندہ نواز کہہ رہے یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر۔ اب بولو ان سے اتحاد ہو سکتا ہے کہ بھائی صحیح بول دو آپ، یہ بات سمجھو آپ، باغ جہانہ کی مسجد مدینہ مسجد سے میں یہ بات کا اعلان کراؤ، سنیو آؤ اتحاد کرنا ہے تو غوث کے غلاموں سے کرو، یا غوث کہنے والوں سے کرو، 11ویں شریف کرنے والوں سے کرو، جھنڈے اٹھانے والوں سے کرو، درگاہ میں جانے والوں سے کرو، اور یہ سمجھنے والوں سے کرو۔ میاں بچے ان کو بھی دو، بچوں کو دو، پہلے آپ ادھر سے شروع کرو، یہ بچوں کو دو، بیٹھو بیٹھے سب کو ملیں گی چائے، سب کو چائے ملیں گی، بچوں کو بھی دو بھائی، بچوں کو مت نہ، بچوں کو تو رسول پاک پسند کرتے تھے، اس لیے بچوں کو آپ جھڑکی مت دو، بچوں کو بھی چائے دو، پہلے بچوں کو دو بعد میں بڑوں کو دو، بڑے تو کھاتے جا رہے ہیں۔ یہ بچے آئے غوث اعظم کی غلامی، انہوں ابھی سنتے رہیں گے تو ان کا ذہن بنے گا، انہوں بھی بڑے ہو کر غوث اعظم کی غلامی کا دم بھریں گے۔ بیٹھ جاؤ، یہ بیچن گے، انہوں نے بیٹے لاتے میں بول دیا نا، بیٹھو آپ کو ملتا، ان کو دم یہاں بہت بیچن ہو رہے ہیں صاحب جاتے، لو پیو اور کھنا گراؤ مت، نکو دو، جو نہیں بولا نکو دو، جان دو، چلیے اب آپ بڑھ دیجئے، ایک مرتبہ دوسری شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے یا غوث کا نعرہ بلند کیا ہے، یا قطب کہا ہے، تو حضور بندہ نواز نے کہا یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، غوث اعظم بھی کہا، ولی روشن ضمیر بھی کہا۔ روشن ضمیر کے معنی کیا ہے؟ جو دلوں کے حال سے واقف ہو اس کو روشن ضمیر کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر جمعے کی نماز کے لیے آپ کے خادم حضرت عمر براس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو عموماً ایسا ہوتا سرکار غوث پاک جیسے گھر سے نکلتے لوگ اپنی دکانیں چھوڑ دے کے سڑک پہ رک کے غوث اعظم سے آ کے مصافحہ قدم بوسی کر کے جاتے تھے۔ اس دن ایسا ہوا کہ لوگ کوئی بھی نہیں آ رہے، غوث اعظم ہے انہوں تنہا چل رہے، تو خوش ہو گئے، انہوں بولے آج تو بڑا اچھا موقع ہے، میں غوث اعظم کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، ہر جمعے تو اتنا اجتماع ہوتا تھا کہ غوث اعظم سے دوری ہو جاتا تھا، آج ویسا نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ دل میں تشویش بھی ہوئی، آج کوئی بھی نہیں مل رہا، کیا بات ہے کوئی بھی نہیں مل رہا بول کے تشویش ہوئی۔ ایسا خیال دل میں آنا تھا، غوث اعظم نے ایسا نظر ڈالی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجتماع لگ گیا، اور وہ حضرت عمر آپ کے خادم بہت دور ہو گئے۔ جب بہت دور ہو گئے تو غوث اعظم نے پلٹ کے کہا اے عمر تم تو یہی چاہتے تھے نا، ابھی خیال کیا، ابھی بولا نہیں، دل میں خیال آیا، غوث نے ان کو پہچان لیا، اس کو روشن ضمیری کہتے ہیں۔ تو غوث اعظم دلوں کے حال سے واقف ہے، اس لیے پیاران پیر فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں کوئی رائے کو دیکھتا ہے۔ رائے کا کتنا دانہ رہتا، ہتھیلی میں رکھے تو پورا نظر نہیں آتا، تو غوث اعظم فرما رہے ساری یہ کائنات
غوث اعظم کی نظر میں رائی ہے، جب چاہے الٹ دے، جب چاہے پلٹ دے، جب چاہے جس ڈائمنشن چاہے دیکھ لے۔ تو غوث اعظم جب ساری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں تو آج بغداد شریف میں غوث اعظم رہ کر مدینہ مسجد کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں کے بیٹھنے والوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یہاں کے بیٹھنے والوں کو جان بھی سکتے ہیں، چاہتے ہیں تو مدینہ مسجد میں آ کر ہم پر کرم بھی فرما سکتے ہیں۔ اس لیے تو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں کہ غوث اعظم کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اگر ہم گھر میں 11ویں شریف کرتے ہیں تو غوث اعظم بغداد سے کرم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو 11ویں شریف کرنے والے کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں غوث اعظم۔ ہاں، اس لیے ہم 11ویں شریف کرتے ہیں۔ کرنا کہ نہیں کرنا؟ اب ان کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ یہ ہے 11ویں، یہ روشن ضمیری ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں چاہے کرم کر دے، جس کو چاہے جیسا چاہے بنا دے، جس میں چاہے نظر کرم فرما دے، اور گناہگار کو نیک بنا دے، نیکوکار کو ولی بنا دے، چور کو بھی ولی بنا دے۔ مدینہ پاک سے آ رہے تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رستے میں ایک شخص ٹھہرا ہوا تھا، اس کی نیت تھی کہ لوٹوں، چور تھا وہ۔ سرکار غوث پاک مدینے کے سفر سے واپس ہو رہے ہیں، رستے میں جو ہے ایک ڈاکو ٹھہرا ہوا ہے، حملہ کریں گے، چوری کریں گے۔ غوث اعظم کو دیکھ کے ٹھٹر گیا، ہیبت طاری ہو گئی۔ غوث اعظم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، سرکار غوث اعظم کو بڑے سے بڑا دیکھتا تو ہیبت کھا کے گر جاتا تھا، وہ غوث اعظم کی شان ہے۔ تو تھرا گیا، تھرانے لگا۔ تو غوث اعظم بولے تھرا رہا کیوں؟ تو ایک مقصد لے کے ٹھہرا تھا، جا، اب تو جو ٹھہرا میری راہ میں ٹھہرا ہے، اب میرے پاس سے تو خالی نہیں جائے گا، میں تجھ کو ولی بنا دیتا ہوں۔ چور کو ولی بنا دیا، رستے میں ملے تو نہ اس کو پڑھایا نہ لکھایا، نہ اس کو علم دیا، نہ اس کی عبادتیں دیکھی، نہ تقویٰ دیکھا۔ یہ ہمارے غوث سے چور کو ولی بنا دیے، تو 11ویں کرنے والوں کو کیا کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا وجدان، ہمارا ایمان تو یہ ہم سنیوں کا 11ویں کرنے والا گناہگار ہوگا تو سرکار اس کو نیکوکار بنا دیں گے، نیکوکار ہوگا تو اس کو جنت عطا کر دیں گے، جنتی ہوگا تو ولی بنا دیں گے۔ اس واسطے 11ویں شریف کرنا نہیں، یہ ہے نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے حضور بحرو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے، کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اس واسطے غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مرید گر نہیں اچھا، میں تو اچھا ہوں۔ غوث اعظم کا ارشاد ہے، اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا، 11ویں کرنے والا بے نمازی ہے تو کیا، برا ہے تو کیا، شرابی ہے تو کیا، ایک وقت ایسا آئے گا اگر وہ میری 11ویں کر رہا ہے تو اس کا دل بدل جائے گا، وہ پکا نمازی ہو جائے گا۔ مرید گر نہیں اچھا، میں تو اچھا ہوں، یہ بحر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے۔ ہاں، اس لیے تو حضور بحر نے فرمایا بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں تو کہا غوث اعظم، مجھ میں نہیں کچھ بھی تقویٰ، سب سے برا ہوں سب سے برا، تو اچھا ہے تو اچھا۔ عبد القادر شاہین شاہ، میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پڑا۔ اس لیے غوث اعظم نے اعلان کیا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اب انہوں بولے انہوں نماز نہیں پڑھتے 11ویں کرتے، تیرے کو نہیں معلوم یہ راز کی بات، 11ویں کرنے دے، تو بھی کر 11ویں۔ ہاں، یہ راز کی بات نہیں معلوم ہے آخر میں کیا ہونے والا ہے۔ بعض وقت ریس میں دیکھو آپ، پیچھے رہتا انہیں لوگ ہم بولتے ہار گیا، آخر ٹرن میں آگے بڑھ جاتا ہوگا تو واہ یار بیچارہ پیچھے ہو کے فرسٹ ہو گیا، تو اسی طرح انہیں 11ویں کر کے فرسٹ ہو جاتا، تو ادھر ادھر بگونے پھر کے کچھ بھی نہیں رہتا، تو بگونے پھر کے ادھر ہو جاتا اور انہیں بھی بیچارہ 11ویں کر کے جنتی ہو جاتا۔
ارے بہت سارے ایسے حدیث ہمارے مولانا باقر صاحب یہاں پڑھے ہیں، حدیث کے ماہر یہاں بیٹھے ہیں، ان سے سنیے کہ وہ قیامت میں بھی عجیب عجیب منظر ہوگا، سرکار بتا دیے. ہاں، دوزخ میں جانے والا جنتی ہو جائے گا، جنت میں جانے والا دوزخی ہو جائے گا. دیکھو کرم، دیکھو آپ. اور وہاں تو ایسا بھی منظر ہوگا، دوزخ میں لے کے آ رہے ہیں، نظر پڑے گی تو کہے گا حضور میں آپ کو پانی پلایا تھا. ہو ایک دن میرے پاس آیا تھا، یہ بیچارہ پانی پلایا تھا میرے کو. اللہ سے عرض کریں گے کہ مولا ایک وقت انہیں مجھے پانی پلایا تھا، اب اسے مت دیکھ، مجھ کو دیکھ لے. کہ غوث اعظم کیا عیسیٰ سے فرمائے میں اچھا نہیں ہوں تو کیا میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا میں تو اچھا ہوں؟ تم اچھے ہو، اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں تو کیا غوث اعظم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کی بات سنے گا. دوزخ میں جانے والے کو اللہ ولی کی نسبت اور محبت پانی پلانے کی وجہ سے جنت عطا کر دے گا. ایسے منظر بھی قیامت میں ہوں گے. آپ پڑھے نہیں، آپ کو نہیں معلوم، اس لیے 11ویں کر رہے ہیں نماز پڑھنے. تم تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ تحقیق غوث اعظم کر لیں گے. تم 11ویں کھا لو، خالی تم میٹھا کھا لو، بریانی کھا لو، دعا دے کے نکل جاؤ. جو دیکھنا ہے غوث اعظم دیکھ لیں گے، کیونکہ غوث اعظم خالی غوث اعظم نہیں ہے بلکہ غوث العالمین ہے. ہر چیز ان کے اختیار میں ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ حضرت حماد دباس کے پاس ایک تاجر آئے ابو المالی. انہوں نے آ کے عرض کیا حضور میں تجارت کے لیے شام جانا چاہتا ہوں، کیا میں جاؤں؟ پہلے یہی طریقہ تھا. آج کل بولے انوک کون؟ آج کل لوگ مرشدوں کا نہیں ملاؤں کا نہیں جانے، متقی پرہیزگار کا نہیں، جس کی تعویذ چلی چلو اس کا نہیں. آج کل دھوکہ دے رہے لوگ، یہ وہ کتابوں سے تعویذ دے رہے ہیں، لگ گیا تیر نے تو تکا. آج ہر گلی میں ملا نکل گئے بھٹکے ہوئے، نہ پڑھے نہ لکھے گئے. اس بات سے میں بولتا ہوں نان میٹرک نکل گئے تو لوگ چڑتے. آپ جو ہے ملاؤں کو بول رہے ہیں، مرشدوں کو، چور مرشدوں کو بول رہا ہوں میں. حقیقی مرشد کی تو تعریف کر رہا ہوں، بولنا نہیں بولنا چور مرشدوں کو. ان سے پیسے لے لیے، کھا گئے، بولے شیطان ہے بول کے بول دیا. تو خود بہت بڑا شیطان ہے. ایک صاحب کہتے ہیں گھر میں ایک ملا ایسی چور مرشد گئے، جا کے بولے آپ کے گھر میں جن ہے. انہوں بولے کیا کرنا؟ 50,000 روپے کا خرچہ ہے. ارے ایسا حضرت ٹھیک ہے، بلکہ نیچے اتر کے 100 کی نوٹ دے دیے، چلے گئے. لوگ بولے ارے کیا میاں ان کو 100 کی نوٹ کر دیا؟ ارے 100 کی نوٹ میں جن کو اتار دیا میں 50,000 کے خرچے سے بچ گیا. اصل تو جن یہ تھا، میرے 50,000 خرچہ رہا تھا. سمجھے؟ آج کل ایسے نکل گئے ہیں نان میاٹی کا، نہ پڑھنا آتا نہ لکھنا آتا، نہ علم نہ تقوی نہ پرہیزگاری، کچھ بھی نہیں. اکڑ میرے کو ولی بولو، میرے کو خطوب بولو، میں ایسا کر دیا. میں بولا میں تم سے زیادہ کرتا ہوں. ہاں تم کیا بول رہے ہیں؟ میرے کو معلوم ہے آج کیا دن ہے، آج چہارشنبہ ہے، میرے کو معلوم ہے. دیکھو میں ولی ہوں. ہاں آپ انسان ہیں یار، اتنی بڑی بات بول رہا ہوں نا. یہ آج کل کے ایسے ولیاں ایسے پیدا ہو گئے، ان دھوکے بازوں سے بھی بچو. ہر ملا کے پاس مت جاؤ، کوئی کامل ولی کو تلاش کرو جو شریعت کا بھی پابند ہو، طریقت کا بھی پابند ہو، غوث کی غلامی کا پٹا رکھتا ہو، عاجزی ان کے ساری اس کی طبیعت میں ہو، اپنے آپ کو مرشد ولی نہیں بلکہ غوث کا غلام کہتا ہو. تو پہلے کے لوگ مرشدوں کے پاس جاتے تھے، ان سے مدد لیتے تھے. نام رکھنا ہے تو مرشد کے پاس جاتے تھے، بسم اللہ کرانا ہے مرشد کے پاس جاتے تھے، دعا کرانا ہے مرشد کے پاس جاتے تھے. اب تو چور مرشدہ نکل گئے. وہ چور مرشدہ جا کے غیر سنیوں سے مل رہے. جتنے چور مرشدہ ہیں غیر سنیوں سے ملے ہوئے. نہیں ان کو برا نہیں بولنا. واہ، غوث اعظم کو گالی دینے والے کو برا نہیں بولنا. بولیے درگاہ کو مندر بول رہا، اس کو برا نہیں بولنا. بولنا نہیں بولنا. آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو زور سے بولو بھائی، کیونکہ ادھر باہر جا کے بولتے مولانا ایسا بول دیے، مولانا ویسا بول دیے. کچھ نہیں بولے مولانا، جو بولے سچ بولے. اور آپ ہمدردی کر رہے ہیں کس کی؟ غوث کے دشمنوں کی ہمدردی کر رہے ہیں اور ہم کو برا بول رہے ہیں. آج کل ایک نکلا پیار سے سمجھانا کہتے ہیں مولا آپ کے دشمن کو پیار کرو. آپ
غوث اعظم کے دشمن کو کیا پیار سے سمجھاتے؟ اس کو تو کس سے سمجھانا پھر؟ تلوار سے. کسے سمجھانا؟ غدار ہے انہیں. غدار کو تلوار، ناواقف کو پیار. ہاں آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں صحیح ہے انہوں صحیح ہے، کوئی صحیح نہیں ہے. ہم کو بول رہے ہیں کہ غوث اعظم کی نیاز کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم ہی نماز پڑھتے، اس واسطے تو نیاز کرتے. حضرت احمد دباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صاحب تاجر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور میں تجارت کو جانا چاہ رہا ہوں. حضرت مراقبہ کی ہے، بولے مت جاؤ، جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے، خون ہو جائے گا تمہارا. انہوں ڈر کے گھبرا آگے. ان میں غوث اعظم دکھے، وہ وقت غوث اعظم جوان تھے. غوث اعظم دستگیر دکھے، عرض کیا حضور میں تجارت کو جانا چاہ رہا ہوں، حضرت حماد دباس نے ایک فرمایا ہے مت جاؤ، ایسا قتل ہو جائیں گے. اب آپ کیا فرما رہے ہیں؟ غوث اعظم بولے جاؤ. ارے جاؤ، اطمینان سے جاؤ. اب لوگوں کو کیا ہے، جہاں مفاد رہتا وہی بات کرتے. آج کل تو نہ عقیدہ دیکھ رہے، پہلے تو غوث اعظم ولیوں کے سردار ہے، ان کی بات تو مفاد کی بات ہے. لیکن آج جدھر مفاد ہے ادھر دیکھتے لوگ. اگر غیر سنیوں کا نہیں ہے تو ادھر گھس جاتے، درگاہ میں ہو تو ادھر گھس جاتے. بعض پکوڑے درگاہ کو بھی آتے وقت پڑا تو. پھر اس کا بعد میں ہوتے بدعت ہے، شرک ہے. یہ مکار ہے کہ نہیں ہے؟ تو مکاروں سے کا اتحاد؟ وفاداروں سے اتحاد. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اے ابو المالی جاؤ، بے فکری سے جاؤ. انہوں نے بولا چلو، غوث اعظم تو اجازت دے دی ہے. گئے، تجارت کرے، بہت نفع آیا. اچھا پیسوں کی پوٹلی لے کر ایک سرائے میں آرام کے لیے رکے، پوٹلی رکھ دیے، آرام سے سو گئے. سوتے خواب پڑا. کیا خواب پڑا؟ کہ انہوں پوٹلی لے کے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، قافلے پہ ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا. ڈاکوؤں کا حملہ ہونا ہی تھا. ڈاکواں ان کو مار، ان کو قتل. ان کو بھی ایک تلوار جو گردن پہ مارے، تھیلی ان کی چھین لیے، گردن پہ تلوار مارے، ان کی گردن کٹی، خون نکلنے لگا. ہیبت کے مارے جو آنکھ اچار ہوئی، بستر پہ ہیبت کھانے لگے. ارے یہ کیا ہو گیا، میں زندہ ہوں یہ دیکھنے لگے. آخر میں گردن کو دیکھے تو خون کے خطرات تھے. تلوار پڑی تھی خواب میں، خون نظر آ رہا. نیند اچار ہونے کے بعد دیکھے تو خون کے خطرات. ارے خواب تو صحیح پڑا. اب ہیبت کھا گئے، بولے واہ یہ کیا ہے. فوراً خیال آیا حضرت حماد دباس نے سچ فرمایا تھا. لیکن یہ بغداد شریف کے شہنشاہ کی کرامت ہے کہ ہونے والا واقعہ خواب میں تبدیل ہو گیا. جیسے خیال آیا، پوٹلی کا خیال آیا، جا کے دیکھا تو پوٹلی بھی جیسی ہے. غوث اعظم نے مال بھی بچا لیا، جان بھی بچا دی. فوراً بغداد آ کے سوچ رہے ہیں پہلے حضرت حماد دباس کے پاس جاؤں یا حضرت غوث پاک کے پاس جاؤں. حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، مسکرا کے بولے اے ابو المالی تو شیخ عبد القادر کے پاس جا، ان کا شکریہ ادا کر، کیونکہ تیری قسمت میں تو قتل ہونا ہی تھا، لوح محفوظ میں تو قتل ہونا لکھا تھا. لیکن غوث اعظم شیخ عبد القادر نے 70 مرتبہ دعا کر کے تیرے سچے واقعے کو خواب میں تبدیل کروا دیا ہے. غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. غوث اعظم کی شان بڑی عالیہ اور نرالی ہے. غوث اعظم مردے کو بھی زندگی عطا فرماتے. ایک عورت آئی غوث اعظم کے پاس، بچے کو چھوڑ کے گئی اتنی عمر کے، جیسے ہمارے انہوں موٹے تازے ہیں نا، ان کو چھوڑ کے چلے گئے سمجھو. اما آ کے دیکھے غوث پاک کو بولے ذرا تربیت کرو. ہاں بچی کو لگو خانقاہ میں تربیت کر دیا. تھوڑے دنوں کے بعد 2-3 مہینے کے بعد اما آئے ان کے، دیکھے تو بچہ آ رہے اچھا موٹا تازہ تھا، گورا گھومتا تھا، دبلا ہو گیا، کاڑی بن گیا. غوث اعظم کو بولے تو غوث اعظم مرغی کھا رہے. ہاں ماں کو اور غصہ آیا. انہیں بولی ہاں اپن مرغی کھا رہے ہیں، میرے بچے کو سکے ٹکڑے کھلا رہے ہیں. ایسا کہا تھا میں پوچھتی ہوں. جا کے پوچھی غوث اعظم، بولے کیا ہے؟ آپ مرغ کھا رہے ہیں، میرے بچے کو کیا کھلا رہے ہیں؟ سکے ٹکڑے، اور میرے بچوں کو دبلا کر دیے. موٹا تازہ بچہ، میں دودھ دہی کھلا کے اس کو موٹا کری اور آپ کہنے چھوڑ کے گئے تو دبلا کرتے آپ، اور آپ مرغی کھاتے. مسکرا دی غوث اعظم. مرغ کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، ہڈیوں پہ ہاتھ پھیرا، دیکھتے ہی دیکھتے مرغ ہو کے بانگ دینا شروع کر دیا.
ہڈی گوشت بن گئی، پران لگ گئے، مرغ بن گیا، ہڈیاں ہو گئے، زندگی مل گئی۔ غوث اعظم کے ہاتھ پھرانے تھے تو آپ نے فرمایا اے ماہی میں تیرے بچوں کو یہ قابل بنا رہا ہوں، جب یہ قابل ہو جائے گا تو وہ بھی مرغ کھائے گا۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈیوں کو زندگی دے سکتے ہیں، تو ہم جیسے کمینوں کو بھی گناہوں کو معافی عطا فرما سکتے ہیں، ہم پہ بھی ترحم کر سکتے ہیں، ہم کو بھی معافی عطا فرما سکتے ہیں، ہم کو بھی جنت دلا سکتے ہیں۔ اس لیے غوث اعظم نے اعلان فرما دیا اگر میرا نام لیوا میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو میں مغرب سے مدد کرتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، جھنڈا کس کا نہیں ہوتا؟ آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ہر پارٹی کا جھنڈا ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں نہیں دیکھیں، وہ پارٹی جھنڈا لے کے آ رہی ہے، یہ پارٹی جھنڈا لے کے آ رہی ہے، وہ پارٹی لے کے آ رہی ہے، کوئی ہرا جھنڈا، گلابی جھنڈا، پیلا جھنڈا، کیا کی جھنڈا، سب جھنڈے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ بولیے، میں غلط تو نہیں بول رہا نا؟ ارے ذرا زور سے بولو۔ دیکھا نا کہ دیکھا کئی کو یہ ہماری پارٹی کا جھنڈا، ارے یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پارٹی کا جھنڈا، ارے یہ کیا ہے؟ یہ ہماری پارٹی کا۔ ایک صاحب تو تقریر میں بولے جھنڈا نیچے ہونے نہ پائے، میں بولا بول اچھا بولے، بہت اچھا بولے، اب میں بھی بولتا ہوں۔ انہوں نے بولے ہماری پارٹی کا جھنڈا نیچے ہونا، تو آپ کی پارٹی کا جھنڈا، آپ کی پارٹی کا جھنڈا، آپ کی پارٹی کا جھنڈا، پھر ہمارے اہل سنت کا بھی جھنڈا ہے، وہ غوث کا جھنڈا۔ تمہاری یہ وہ پارٹی ہے، ہماری پارٹی اہل سنت الجماعت ہے، اور ہمارا جھنڈا غوث کا جھنڈا ہے۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب جھنڈے نیچے ہو گئے تو ہو گئے، غوث کا جھنڈا اونچا رہے، اونچے میں اونچا، اونچے میں اونچا، اونچے میں اونچا، غوث کا جھنڈا ہے نا۔ اب جھنڈا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ جھنڈا کس کا ہوتا؟ جب پارٹی کا جھنڈا ہوتا، حکومت کا جھنڈا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہر حکومت الگ، اس کا جھنڈا الگ، ہندوستان کا جھنڈا الگ، بنگلہ دیش کا جھنڈا الگ، انڈونیشیا کا جھنڈا الگ، پاکستان کا جھنڈا الگ، امریکہ کا جھنڈا الگ، جاپان کا جھنڈا الگ، حکومت الگ، جھنڈا الگ۔ اور غوث اعظم کون ہے؟ حضور بحرالعلوم نے بتا دیا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ تو پتا چل گیا روحانیت کے سلطان، روحانیت کے بادشاہ، ولایت کے شہنشاہ غوث اعظم ہے۔ تو ہر حکومت کا جھنڈا ہوتا ہے، حکومت روحانیت کا جھنڈا غوث اعظم کا جھنڈا ہے۔ ہر بادشاہ کا جھنڈا ہوتا ہے، غوث اعظم ولیوں کے بادشاہ ہے، اس لیے ان کا جھنڈا ہم اٹھاتے ہیں، ہم ان کی پرجا ہے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی؟ تو جھنڈا اٹھانا بدعت نہیں ہے، جھنڈا اٹھانا غوث کی غلامی کا اعلان ہے۔ اب اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا؟ بولیے۔ اس لیے جھنڈے کو عقیدت سے اٹھاؤ، ہم جھنڈے کو پوچھتے نہیں، عقیدت کرتے، جھنڈے کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کے محبوب کا جھنڈا سمجھتے، احترام کرتے۔ اللہ نے بھی ایک وہ کیا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ ابھی لوگ بیان کر رہے تھے، نبی صاحب باقر صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی دعا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے رہ کے کی۔ حضرت مریم کے حجرے میں غیر موسمی پھل دیکھ کے حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہے، انہوں نے کہا یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آئے۔ یہ جب کرامت دیکھی تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہو کے دعا کرے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ کیا دعا کرے؟ بیٹے کی دعا کرے، جنت کی دعا نہیں کرے۔ ہاں انہوں تو ہے جنت ہی، مگر دعا کیا کرے؟ ابھی لوگ بول رہے درگاہ کو جا کے بیٹا مانگتے، درگاہ کو جا کے نوکری مانگتے، درگاہ کو جا کے وہ مانگتے، درگاہ کو جا کے یہ مانگتے، اس لیے تو مانگتے نا۔ ارے تو قرآن پڑھا، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہے، ولی کے مقام پہ ٹھہر کر دعا کر رہے ہیں۔ جب نبی کوئی کام کرتا تو شریعت بن جاتی۔ سمجھ گئے بات؟ سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کے؟ سیکھو میاں، علم حاصل کرو۔ جب نبی کوئی ادا اختیار کرتا ہے تو وہ شریعت ہے۔ تو پتا چلا ولیوں کے مقام پہ دعا مانگنا یہ شریعت میں ہے۔ ولی کے مقام پہ دعا، پھر دعا کو اسی بچے کی، تو اس لیے ہم بابا صاحب کے پاس جا کے کہے بابا بچہ دو، بابا نوکری دو، بابا پریشانی دور کرو۔ جب نبی نے یہ دعا کی ہے، ہم تو گناہگار اور دعا کریں گے۔
پتا چل گیا کہ نبیوں کی بارگاہ، ولیوں کی بارگاہ میں دعا کرنا نبی کی سنت ہے. انہوں بولے وہاں جا کے کیا ملتا؟ تو حضرت زکریا کو جو ملا وہ بھی ہم کو بھی ملتا. قرآن نے پڑھا، انہیں قرآن کا مخالف. اب قرآن کے مخالف سے اتحاد ہو سکتا؟ بولیے، اتحاد ہو سکتا؟ نہیں ہوتا. اس لیے ہم ان سے اتحاد نہیں کرتے. ہم اتحاد کرتے ہیں تو اہل سنت جماعت والوں سے کرتے ہیں جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا غوث کہتے ہیں، جھنڈا اٹھاتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں. آپ بتائیے، آپ بھی اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ دیں گے نا بھائی؟ میں نے کوئی بات غلط کہی ہے اٹھ کے بول دینا. میں ایسا نہیں ہوں ٹی ٹی پی پی کا. جو بات ہے صاف یا میرے سامنے پوچھ لینا. اگر یہ میں نے کوئی بات غلط کہی ہے، آپ کو میرے کہنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، آپ غوث کی غلامی کو سمجھے، تو میں تو یہی چاہ رہا ہوں آپ میرا ساتھ دیجئے. دیں گے نا بھائی؟ ساتھ دیجئے. لوگ بول رہے ہیں ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، میں بھی بول رہا ہوں ہمارے ہاتھ مضبوط کرو. کیوں مضبوط کرو؟ تاکہ غوث کے غلاموں کو جواب دیں، غوث کے مخالفین کو جواب دیں. غوث کے غلام غوث کے مخالفین کو جواب دیں. دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ اس معاملے میں آپ میرے ساتھ ہیں؟ اہل سنت جماعت کو کہ پھیلانے میں میرے ساتھ ہیں؟ آپ غوث و خواجہ کی غلامی کرنے میں آپ میرے ساتھ ہیں؟ تو آپ ہر اتوار کو صبح 10 بجے اور بھی معلومات اضافہ کرنے کے لیے جامع مسجد افضل گڑھ میں جو پہلا مرکز اہل سنت جماعت، یہاں میری کوئی نئی تقریر نہیں ہو رہی، کئی تقریریں ہوئی اس مسجد میں، اس مسجد کے سامنے ہوئی یا مسجدوں کے گھروں کے سامنے، انہوں اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں، آپ بھی پہچانتے ہیں، اب نئی نسل نہیں پہچانتی. یہاں کئی جلسے ہوئے، ادھر 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 ادھر، مسجد میں گھروں میں درود کی محفل ہوتی تھی. جب یہاں پر ہمارے مولانا عبدالسلام صاحب جو مولانا مفتی عبدالحمید صاحب کے صاحبزادے امامت کرتے تھے، وہ ہر محفل میں مجھے مدعو کرتے تھے. یہاں کئی محفلیں، اعجاز میاں اس وقت کام کرتے تھے یہاں پر، آپ کو یاد ہوگا. کئی نوجوان تھے جو افضل گنج کی مسجد کو آتے تھے. یہاں باغ جہاں سے تو جھتے کا جھتا افضل گنج کو آتا تھا اس دور. یہ وہ باغ جہاں، یہ کوئی مسجد میں نیا نہیں کر رہا ہوں تقریر. کئی تقریریں ہوئی، میں یاد بھی نہیں کتنی تقریریں ہوئی یہاں. کئی تقریریں، محلے میں تقریریں ہوئی. یہی پیغام برسوں بھی وہی دیتا تھا، میں آج بھی وہی دے رہا ہوں. بولے میں ہٹاؤں کیا کچھ؟ پھر آپ میرا ساتھ دیجئے، جامع مسجد افضل گنج میں آئیے ہر اتوار کو. لوگ آپ بول رہے ہیں اپنا عقیدہ بتاؤ. میں بولا اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، دوسروں کو کئی کو بول رہے ہیں. انہوں بول رہا ہمارے کو، انہوں کیا بول رہے ہیں 11ویں شریف کا کھانا کھانا سور کا کھانا ہے. استغفر اللہ بولیے بھائی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب ان کو جواب دینا نہیں دینا؟ 11ویں شریف کا کھانا برکت رحمت ثواب ہے کہ سور ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ برکت ہے کہ نہیں؟ منہ سے بولیے بھائی. پھر انہیں بول رہا سور کا گوشت حرام، ہم بول رہے ہیں برکت. اس سے اتحاد ہو سکتا؟ کتنی غلط بات ہے. آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو آپ کے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. میں آپ کے درمیان میں آ کر میرے بھی ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں اور آپ کے بھی ایمان کی حفاظت کی دعوت دے رہا ہوں. آپ کو قبول ہے کہ نہیں ہے؟ تو آئیے ہر اتوار کو جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، اپنے بچوں کو بھیجیے، اپنی نسل کو بدعقیدہ ہونے سے بچائیے، غیر سنی ہونے سے بچائیے. اپنی نسل کو غوث کا غلام بنا کے مریے، خواجہ کا غلام بنا کے مریے، اہل سنت حق جماعت کے ساتھ وابستہ کر کے مریے. آپ پر یہ ذمہ داری ہے. نوجوانوں سے بھی بچوں سے بھی کہوں گا. اور یہ اتوار کو تو میں دعوت نامے آپ کو تقسیم کیا ہوں. اب کسی کو نہیں ملا تو آپ ہمارے امام صاحب سے، صدر صاحب سے بھی خواہش کروں گا کہ آپ ذرا جمعے کے دن اعلان فرمائیے اور میں ہینڈ بل دوں گا، وہ بھی تقسیم کیجئے. آپ یہاں جتنے احباب بیٹھے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اتوار کے دن جامع مسجد افضل گنج میں شاندار پیمانے پہ فیضان غوث اعظم کا جلسہ ہو رہا، 11ویں شریف بھی ہے، تبرک کا اہتمام بھی ہے. آپ تشریف لائیے. آپ نے دعوت قبول کی، تشریف لائیں گے نا بھائی؟ تشریف لائیے، وہ جلسے کو کامیاب بتائیے. باقی باتیں وہاں پر ہوں گی اور بہت ساری باتیں میں بتاؤں گا. جامع مسجد افضل گنج جو پہلا مرکز اہل سنت کا ہے، یہاں محلے والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر اتوار کو یہاں کے نوجوان اب جو بڑے ہو گئے ہیں، اب جیسا انہوں میرے ساتھی ہے، میری بھی داڑھی کالی تھی، ان کی بھی داڑھی کالی تھی، اب انہوں بھی سفید، میں بھی سفید ہو گئے. انہوں بھی افضل گنج کو آتے تھے. اب بولو یہ حال ہو گیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کے صدقے میں پروین بیگم صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، اے اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ تمام جتنے یہاں حاضرین ہیں اگر ان کے بھی رشتہ دار بیمار ہیں تو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہم کو بھی صحت دے۔ بہر کا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میرا ساتھ دیں گے تو دیں گے نا بھائی۔ اب کل یہ تو نہیں بولیں گے مولانا ایسا بول دیے، ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف بولے، ابھی بول دیا میں کسی کے خلاف بولا کیا؟ میں بولا ہوں تو غوث اعظم کے مخالفین کے خلاف، اب بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ سے میں آپ کی عدالت میں فیصلہ لے رہا ہوں، بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پھر آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں گے، جامع مسجد افضل گنج میں آئیں گے تو میرے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعروں کے سائے میں وعدہ کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، نعرہ خواجہ، غلام ہیں، غلام ہیں، اب بولیے غوث کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی ہے غوث میں۔ اللہ ہماری موت آئے تو غوث اعظم اور رسول پاک کے قدموں پہ آئے، سرکار کے جلوے دیکھتے دیکھتے ہمارا دم نکل جائے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ میں یہاں کے صدر محترم انتظامی کمیٹی کے اور دیگر ارکان کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور کلین مرکزی مجلس اہل سماعت کے 11 روزہ جلسوں میں آپ نے شرکت فرمائی۔ آپ تمام مسلیوں کا، محلے والوں کا، صدر انتظامی کمیٹی کا، مدینہ مسجد کی دیگر حضرات کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ کرسی پہ رکھو۔ یا
یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کا ہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہین شاہ چلاتا ہوں شام پگا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ۔ کب تک ہو یہ آہ بکا میرے مرض کی کر دو دوا ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت تباہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برناؤ پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہن شاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ۔ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ۔ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علم والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں آپ کی اعلیٰ صاحب کے صدقے میں خصوصاً پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں میرے مولا ہمارے اس جلسے کو قبول فرما لے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد پورا فرما دے یا اللہ ان کے دلوں میں جو جو خواہش آرزو ہے اللہ اس کو پوری عطا فرما یا اللہ ہم سب پر رحم اور کرم فرما یا اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ و ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی کو برکت عطا فرما ہماری عمر دراز فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادث و مضی امراض سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پرسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک کی پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں تیرے محبوب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما
جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے. مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا کر دے. اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے. غیر سنیوں کا منہ کالا کر دے. یا اللہ غیر سنیوں کا منہ کالا کر دے. اہل سنت جماعت کو بلندی عطا فرما. ہر نوجوان کو سنی سپاہی بنا دے میرے. بدعقیداؤں کو جواب دینے والا بنا میرے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. جن کے رشتہ دار بیمار ان کو صحت عطا فرما. جن کے ماں باپ بیمار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. جن کے بھائی بہن بیمار ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. پروین بیگم صاحبہ کو صحت و تندرستی عطا فرما. عمر دراز عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے. یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے اچھے کاروبار چلا دے. یا اللہ جو لڑکے بچے اسکولوں مدرسوں میں کالجوں میں پڑھنے ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما. ہمارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق عطا فرما. ہمارے بچوں نوجوانوں کو ماں باپ کا خدمت کرنے والا بنا. ہمارے بچوں نوجوانوں کو بزرگوں کا ادب کرنے والا بنا. ہمارے بچوں نوجوانوں کو علم والا اور اہل سنت جماعت کا کام کرنے والا بنا. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے. ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. ہم سب کو اہل سنت جماعت کا کام کرنے والا بنا دے. یا اللہ رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما. فاتحہ دینے والا، درگاہ جانے والا، 11ویں شریف کرنے والا، جھنڈے اٹھانے والا، میلاد منانے والا، کھڑے کے سلام پڑھنے والا بنا. یا اللہ بدعقیدوں کو جواب دینے والا بنا. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما. آئندہ سال اسی مسجد میں دھوم سے 11ویں شریف کرنے کا ہم کو موقع اور صلاحیت عطا فرما. یا اللہ یہاں جو بھی شریک ہوئے ان کے جو آرزو ہے پوری فرما دے. سب پر رحم و کرم فرما. ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ بیٹھیے، بچے بیٹھ جاؤ، سب کو دیں گے.